محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور بولنے والے بندر کا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، خوبصورت اور سرسبز درختوں سے بھری پڑی تھی۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل میں کوئی جانور نہیں تھا، وہاں صرف بندر ہی بندر تھے۔ وہ بندر بستی والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ ان بندروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان بندروں میں سے ایک بہت بڑا بندر تھا جس کے سامنے پوری بستی سجدہ کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی دعائیں، آرزوئیں اس بندر کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ پوری بستی بندر کے سامنے اپنا سر جھکاتی اور دعا مانگتی۔ وہ لوگ ان بندروں کو کھانا دیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے کے لیے ان لوگوں نے وہاں پہ بہت سارے کیلے کے درخت لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے خداؤں کو کیلے بہت زیادہ پسند ہیں، کیونکہ جہاں کیلے ہوتے ہیں بندر وہیں ہوتے ہیں۔ اس بستی میں ایک اللہ والے آئے جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ شہر شہر بستی بستی پھرا کرتے تھے۔ یوں ہی دین پھیلانے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نکلے اور انہیں یہ بستی نظر آئی۔ وہ اس بستی میں آئے۔ جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت بستی تھی، درختوں سے بھری پڑی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، مگر انہیں وہاں کوئی مسجد نظر نہ آئی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تب انہوں نے سوچا، کیوں نہ میں اس خوبصورت جنگل میں بیٹھ کر ہی اللہ کی عبادت کر لوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں بہت سارے خطرناک جانور بھی ہوں گے، لیکن جب ان کی نظر درختوں پر پڑی تو درخت بندروں سے بھرے پڑے تھے۔ وہ اللہ والے کنویں سے پانی پی لیتے، وضو کیا کرتے، ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھا لیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب لوگوں میں سے ایک شخص نے دیکھا تو وہ اپنی بستی والوں کو بتانے لگا کہ جنگل میں ایک اجنبی شخص آیا ہے، دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس بستی کا سردار آیا۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرے والے کھڑے ہیں، نہ جانے منہ میں کیا بول رہے ہیں۔ جب تک وہ اللہ والے نماز ادا کرتے رہے، وہ گاؤں والے وہاں کھڑے ہو کر ان کو وہاں دیکھتے رہے۔ وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی والے کہنے لگے، آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ اللہ والے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تھے اور تسبیح کرتے ہوئے بولے کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے رک جاؤں۔ وہ بستی کا سردار کہنے لگا، کیا آپ کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ والے کہنے لگے کہ اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو کیا میں یہاں کچھ دن کے لیے رک سکتا ہوں؟ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بستی والے کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنی بستی میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آ جاتا تو اسے جان سے مار دیتے اور بندروں کے آگے زخمی کر کے ڈال دیتے۔ وہ بندر ان کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے، مگر ان اللہ والے کی زبان میں نہ جانے ایسی کون سی تاثیر تھی کہ وہ بستی والے کہنے لگے کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ والے وہاں رہ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بستی والے کیا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو خدا مانتے ہیں۔ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا، آپ تو جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، مگر آپ ہمارے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں کیوں ایسا کروں گا، اور وہ وہیں بیٹھ کر تسبیح کرنے لگے۔ وہ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا، ان بزرگ کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ کچھ نوجوان اٹھے اور انہوں نے درخت سے کیلے اتارے۔ کیلے لا کر انہوں نے اللہ والے کے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگے کہ آپ بہت ہی قسمت والے ہیں، ورنہ ہمارا سردار اس بستی میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اللہ والے مسکرائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا۔ ان اللہ والے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کیلے کھا رہے تھے اور ان کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ وہ سب بندر ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اللہ والے ان بندروں کو دیکھ کر مسکرائے۔ ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کیلے کھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد اٹھے
وضو کیا، وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پوری رات وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز ادا کرنا شروع ہو گئے۔ وہاں بستی کا سردار کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ اس جنگل میں ایک بہت ہی بڑا بندر تھا جس کے سامنے وہ سردار سجدے میں گر گئے۔ جس بندر کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہے تھے وہ بندر سو رہا تھا۔ زبردستی اس کو جگا جگا کر سجدہ کر رہے تھے۔ سجدے سے اٹھ کر وہ اس بندر سے دعائیں مانگنے لگے۔ سب نے دعا مانگی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ وہ بستی کا سردار بولا، دیکھو یہ بزرگ ہر وقت کھڑا ہی رہتا ہے، یہ آرام بھی کھڑے ہو کر کرتا ہے اور یہ سوتا بھی کھڑے ہو کر ہے۔ چلو آج دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کرتا کیا ہے۔ جب اللہ والے نے نماز مکمل کی تو وہ بزرگ بستی کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ آخر تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ جس طرح تم کرتے ہو اس طرح ہمارے مذہب میں تو نہیں ہوتا۔ ہم تو ان بندروں کو خدا مانتے ہیں، آخر تمہارا خدا کون ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میرا خدا اللہ ہے، میں اس واحد اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں کھڑے ہو کر آرام نہیں کرتا، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے اور میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ باقی 4 نمازیں اور ہیں۔ مسلمان دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا سردار غصے میں آیا اور چلانے لگا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی کہ ہمارے دشمن ہو۔ ہم نے تم کو اتنی عزت دی، بستی میں رہنے کے لیے جگہ دی، ہم نے تمہیں کھانا دیا، تم یہاں ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو۔ تم ایک احسان فراموش انسان ہو۔ تم نے ابھی دیکھا کہ ہم ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں، انہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ جس کو تم سجدہ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ اللہ والے بولے، ان بندروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ جس بندر کو تم سب نے ابھی سجدہ کیا وہ سو رہا تھا۔ زبردستی گھنٹیاں بجا بجا کر اس کو جگایا جا رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ یہ بندر تو یہاں ان کیلوں کی وجہ سے ہیں، اگر آج یہ کیلے کے درخت ختم ہو جائیں تو یہ بندر بھی چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ سن کر وہ بستی کا سردار بولا کہ تو ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس کی عبادت کریں، کس کو سجدہ کریں؟ ہمارے خدا کی تو نے بڑی بے ادبی کی ہے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ سردار کہنے لگا، اس بوڑھے کو اس بستی سے نکال کر پھینک دو۔ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ سردار کیوں نہ ہم ان کو بندروں کے آگے پھینک دیں جس طرح ہم پہلے دشمنوں کو پھینکا کرتے تھے۔ اس نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کو ہم نے اتنی عزت دی اور اس نے ہمارے ہی خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسے اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دو۔ ان میں سے کچھ نوجوان آگے بڑھے اور ان اللہ والے کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت کہ اسی وقت طوفان آیا، آندھی چلی، زوردار آندھی شروع ہو گئی۔ اس جنگل میں جتنے بھی کیلے کے درخت تھے سارے اکھڑ گئے، تمام درخت ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے جیسے کوئی تنکے اڑ رہے ہوں، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک میدان بن چکا تھا۔ وہاں کنویں میں جو پانی تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہ لوگ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہر چیز، ہر نعمت ختم ہو چکی تھی، صرف بندر وہاں موجود تھے۔ جب ان گاؤں والوں کو ہوش آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، بستی کی تمام نعمتیں ختم ہو چکی ہیں، صرف میدان ہی میدان تھا، ان سب کے چہرے اڑے ہوئے تھے اور سب پریشان کھڑے تھے۔ اللہ والے کا چہرہ بالکل سکون میں تھا۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے اپنے بڑے بندر کے پاس گئے اور رونے لگے، یہ سب کیا ہو گیا؟ تو اس آدمی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے، یہ تجھ کو نہیں مان رہا، تو اس کو برباد کر دے اور دوبارہ سے اس بستی کو نعمتوں سے بھر دے۔ اے ہمارے دیوتا بندر، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اڑا دے اس کو اے ہمارے دیوتا، تو ہم سے ناراض نہ ہونا، تو وہ سب کچھ واپس لے کر آ سکتا ہے، پر تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے، تو بس اس بزرگ کو تباہ و برباد کر دے۔ اب وہ بندر خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اللہ جب چاہے
جس کو چاہے زبان دے دے۔ اللہ کے حکم سے تو پتھر بھی لرز جاتے ہیں اور بول اٹھتے ہیں، اور وہ تو پھر صرف ایک زبان والا بندر تھا جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ وہ بندر کہنے لگا، تم اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ ان پہاڑوں جیسے درختوں کو ایک وقت میں کوئی انسان نہیں اڑا سکتا، نہ ہی ان کو کوئی ہلا سکتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اتنے وزنی درخت اڑ گئے، ہم بندر اور تم انسان کیوں نہیں اڑے؟ ارے بے وقوف تم ہو، ان اللہ والے کی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تم کو؟ ہم کو اور تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف واحد اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تو بندر ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ اس کے بعد بندر نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھی، اور بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بندر نے کہا، ہم تو خود اس اللہ کے محتاج ہیں، یہ پیڑ، یہ درخت واپس ہم نہیں لا سکتے۔ اب بھی وقت ہے، اس اللہ کو مان لو، ورنہ ابھی تو اس بستی سے درخت ہوا میں اڑتے دیکھ رہے ہو، ایک دن یہ پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے گی اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس بڑے بندر نے ان سب بندروں کو اشارہ کیا کہ یہاں سے ہم سب چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے درخت اور کیلے جہاں ہوں گے ہم بھی وہاں جائیں گے۔ وہ بندر ان تمام بندروں کو لے کر اس بستی سے چلا گیا۔ اب اللہ والے کیا کرتے؟ اس بے زبان بندر نے اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دے دی تھی۔ وہ اللہ والے بھی وہاں سے جانے لگے اور بستی کا بوڑھا سردار دوڑتا ہوا آیا، اللہ والے کے قدموں میں گر کر لپٹ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دیں۔ ایک اللہ کی گواہی تو ان بے زبان بندروں نے دے دی، ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہماری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، یہاں کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ پھر سے ہمارے لیے بستی کو ہرا بھرا کر دیں، بستی کی تمام نعمتیں ہمیں واپس کر دے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں تو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور تم بھی ایک وعدہ کرو کہ کبھی بھی ان بندروں کو اپنا خدا نہیں مانو گے تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، وہ سارے بندر یہاں واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ بے زبان جانور یہاں واپس آ جائیں اور یہ درخت دوبارہ یہاں اگ جائیں۔ وہ سردار کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تم سب ایک اللہ کی گواہی دو، کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صاف دل سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان سب بستی والوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ والے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہی آندھی اور طوفان چلا اور درخت دوبارہ سے اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے اٹھے، پوری بستی کو کلمہ پڑھایا، سب نے ایک ساتھ بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ وہ اللہ والے ان بستی والوں کو کہنے لگے کہ ان بندروں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیشہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر وہ اللہ والے کہیں اور چل پڑے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جس چاہے گناہ کو معاف کر دے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔